رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے عزم پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور ازبکستان نے آئندہ 5 سالوں میں دوطرفہ تجارت کو $2 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے کویت میں منعقدہ 5ویں جنرل اسمبلی میں ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی باضابطہ چیئرمین شپ سنبھال لی ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد بے حمایت کے اظہار کے لیے آج یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان زراعت، ادویہ سازی، ٹیکسٹائل، چمڑے کی مصنوعات، سیاحت اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے عزم پر زور دیا ہے۔ وہ آج شام اسلام آباد میں ازبک صدر شوکت مرزیوف کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس ٹیک آؤٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں فریقین نے اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک تعاون کونسل کا افتتاحی اجلاس منعقد کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ازبکستان افغانستان پاکستان ریل منصوبہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان دونوں امن بارڈر کے رکن ہیں اور دونوں ممالک غزہ میں دیرپا امن اور اس کی تعمیر نو کے لیے کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد میں حمایت کرنے پر ازبک رہنما کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ازبک صدر کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازے جانے پر دلی مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ازبکستان کے صدر نے گرم جوشی سے مہمان نوازی کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری اور نشان پاکستان ایوارڈ سے نوازنے پر بھی اظہار تشکر کیا۔ صدر نے تحقیق اور سائنس کے شعبوں میں تعلیمی اداروں کے طلباء کے درمیان تعاون کو بڑھانے کے لیے ازبکستان کی ایک کانکنی یونیورسٹی میں نسٹ چیئر قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان کے ساتھ اپنی بات چیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے سلامتی، دفاع، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک پروٹوکول پر دستخط کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان نے آئندہ 5 سالوں میں دوطرفہ تجارت کو $2 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے پروٹوکول پر آج شام اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے دستخط کیے۔ پروٹوکول کے تحت دونوں فریق باہمی مشاورت کے ذریعے دوطرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے شعبوں کی نشاندہی کے حوالے سے ایکشن پلان بنانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف سے ملاقات کی، جو پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ازبکستان کے ساتھ اپنے خوشگوار تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور یقین ظاہر کیا کہ صدر کا دورہ دوطرفہ تعاون کو مزید مستحکم اور وسعت دینے میں معاون ثابت ہوگا۔ فریقین نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور متنوع بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے کویت میں منعقدہ 5ویں جنرل اسمبلی میں ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی سربراہی سنبھال لی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے باضابطہ طور پر صدارت سنبھال لی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ پاکستان اپنی مدت کے دوران ڈیجیٹل ترقی، سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل شمولیت اور مصنوعی ذہانت میں عالمی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرے گا۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ پاکستان
पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाएगा कि डिजिटल तरक्की के फ़वाइद नौजवानों, ख़वातीन और तमाम रुकन ममालिक तक पहुँचें। उन्होंने चेयरमैनशिप को पाकिस्तान के लिए कौमी फ़ख्र करार दिया। वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान अगले साल DCO जनरल असम्बली की मेज़बानी करेगा। आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, जिसका मकसद भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ ख़ुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में उनकी हिमायत और इजहार यकजहती करना है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर और आज़ाद जम्मू कश्मीर में सेमिनार, यकजहती वॉक्स और नुमाइशों का एहतिमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत ने जो भी महाज खोलने का इंतखाब किया, पाकिस्तान की जानिब से इसका नाकाबिले फरामोश जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आज मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक में हमारी मुसल्लह अफ़वाज से ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करने के बाद भारत अपने आलाकारों के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी को हवा दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़ित्ते में इस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक भारत अपने शरंगेज, जारहाना और तौसी और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम से बाज नहीं आता। शहबाज शरीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। उन्होंने कश्मीर के नस्बुल ऐन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया। रेडियो पाकिस्तान इस बुलेटिन के फ़ौरन बाद यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक मुशायरा नश्र करेगा। उन्वान है हम एक हैं। और 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और इंग्लैंड के दरमियान हरारे में खेला जाएगा। मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।